فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، کفار سے مت ڈرو، کفار کی واویلا سے مت ڈرو، کفار کی شرارتوں سے مت ڈرو، کفار کے غلبے سے مت ڈرو، ہاں بلکہ فخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ابھی دیکھتے ہو بھئی پیسہ ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، سائنس ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، تو اس لیے پھر ان سے ڈرو؟ نہ، مت ڈرو۔ طاقتور ذات خدا کی ہے، سپر پاور اللہ ہے، اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے جب سامنے کھڑا کر دے گا؟ وہ جن سے تم ڈرتے ہو وہ خود سر نیچے کر کے شرمندہ ہوئے ہوں گے، وہ خود آج مجرم ہے، تو پھر تم ان سے ڈرتے ہو جو خدا کے سامنے جا کے پھر اپنے جرم کا اعتراف کریں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو۔ یہ ظاہری شان و شوکت ہے ان کی، کچھ دنوں والی، بس ختم ہو جائے گی یہ شان و شوکت، یہ روب، یہ دبدبہ، یہ قوت خاک میں بدل جائے گی۔ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ مختصر سی ایک بات بتاتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ آگے سے شیر آ رہا ہے۔ او بھائی، شیر کو دیکھ کے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اب شیر تو مجھے چیر پھاڑ دے گا۔ میرے ٹانگیں میری سن ہو گئی، دماغ میرا شل ہو گیا، معاف کھڑا ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شیر آ رہا ہے، میرے خوف میں، ڈر میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب وہ اور قریب آیا تو عجیب ماجرا دیکھا، شیر کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا، کہتے سعدی ڈر گیا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ ایک جانور سے ڈرتا ہے؟ پھر مجھے نصیحت کی، شیخ سعدی فرماتے کہ دیکھو سعدی، تم ایک ذات سے ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو طاقتور بھی ہے، جو باروب بھی ہے، وہ سب کچھ اسی لائق بھی ہے، اسی سے ڈرا کرو بس۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے پھر اللہ پاک تمہارے دل سے پوری کائنات کی جتنی مخلوقات ہے، سب مخلوقات کا خوف نکال دے گا، صرف اللہ سے کا ڈر رکھیں گے بس۔ اور جب تم خدا سے نہیں ڈرتے ہو، جب خدا سے تم نہیں ڈرو گے پھر اللہ پاک تمہارے دل میں تمام مخلوقات کا خوف اور ڈر ڈال دے گا، پھر تم ڈرتے رہو گے۔ آج یہی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے بھائی جناب، بلی سے ڈرتے ہیں، چوہے سے ڈرتے ہیں، چپکلی سے ڈرتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں، گدھے سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کس سے ڈرتے ہیں، رات کو باہر نکل سے ڈرتے ہیں، اور خواب میں ڈرتے ہیں، اور قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ خدا سے نہیں ڈر رہے۔ جب ہم خدا سے ڈریں گے پھر اللہ پاک ہمارے دلوں سے ساری چیزوں کا خوف اور ڈر نکال پھینکے گا، اور جب ہم خدا سے نہیں ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں میں ہر چیز کا خوف ڈال دے گا۔ یہی تو وجہ ہے۔ تو فرمایا فلا تخشوہم، ان دنیا کی چیزوں سے مت ڈرا کرو، واخشونی، مجھ سے ڈرا کرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں، وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں تمام کر دوں، پوری کر دوں نعمتی، اپنی نعمتوں علیکم، تم پر۔ مسلمانوں، تم لوگ مجھ سے ڈرا کرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ جب مجھ سے ڈرو گے، میری اطاعت کرو گے، میری عبادت کرو گے، میرا خوف دل میں رکھو گے، تو پھر میں تم پر نعمتوں کی بارش کر دوں گا، اور ایسی نعمتوں کی بارش کر دوں گا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں برساؤں، دنیا کا اقتدار بھی تمہیں دے دوں۔ ابھی آج ہم نہیں ڈر رہے نا خدا سے، اس لیے پھر اقتدار دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم محکوم ہیں، ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ جب ہم خدا سے ڈریں گے، لوگوں کا خوف دل سے نکال دیں گے، اللہ کی عبادت و اطاعت کریں گے، اس کے حکموں کے مطابق چلیں گے، تو پھر جناب اللہ کی نعمتیں ہم پر برسیں گی، پھر دنیا کفر ہماری غلام بن جائے گی۔ ابھی کچھ عرصہ ہو گیا ہے مسلمان ذلیل ہو گئے، اس سے پہلے تو ماشاءاللہ مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی تھی، وہ تو کانپتے تھے، کفار تو ہمارے ہیرو کا نام لے کے اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ سو جا بچہ، صلاح الدین کی فوج آ رہی ہے، سو جا بچہ، عمر آ رہا ہے، قربان جو عمر پر، سو جا بچہ، خالد بن ولید آ رہا ہے۔ وہ تو ہمارے تو ہیرو یہ تھے، کفار اپنے بچوں کو ہمارے ہیروؤں کے نام سے ڈراتے تھے کہ سو جاؤ۔ اور آج ہم کفار سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے؟ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ہاں، جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلیں گے، دنیا پوری کل کائنات ہماری محتاج بن جائے گی۔ تو فرمایا
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر شاید تم ہدایت پاؤ۔ ہاں ہدایت اب ہم سمجھتے ہیں ہدایت پر ہے، کہاں ہدایت پر ہے؟ ہم تو غلام بنے ہوئے ہیں، جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جہاد کریں گے تو دنیا میں پھیل جائیں گے، اور ہم نے جناب وہ دہشت گرد رٹا لگایا کفار نے، اور ہم بھی جناب ہمارے مسلمان بھی جہاد کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں، مجاہدین کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور پھر جناب دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، تم خدا سے ڈرو اور خدا کے حکموں کے مطابق چلو، اور دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھو، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید تم پھر ہدایت پاؤ۔ ایسے ہدایت پانا آسان ہے؟ رمضان کی خوشخبری دینے سے ہدایت پاؤ گے اور جنت جاؤ گے؟ ہاں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے احکامات پہ، فرائض پہ چلو، اور خدا سے ڈرو، خدا کے احکامات کی پاسداری کرو، پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔